بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ زجر بر انکار قرآن، آیت کا عنوان زجر بر انکار قرآن۔ بعض ان میں سے وہ ہیں، یہ طیر القادری جو ہے نا، یہ الف لام والے، اس نے ایک کتاب لکھی انسائکلوپیڈیا آف قرآن، اور ساری یہ جو جتنے ہم عنوانات بیان کرتے ہیں، آیات کی آیت کا فلاں عنوان، اس میں فلاں، اس نے صرف یہ کام کیا، عنوان اوپر لکھ کے ساری ایتیں جمع کر دی، نیچے فلاں عنوان فلاں، تھوڑا سا اس کو چینج کر دیا، کوئی بریلویت، کوئی ادھر شیعت، ادھر ادھر کر کے، وہ انسائکلوپیڈیا میں اور کچھ بھی نہیں، صرف یہ اس نے اپنے ساری چینج کر دیا۔ دنیا بہت آگے نکل گئی۔ وہ میرے پاس میں دیکھ کر حیران ہوا، بھی بڑا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، بعض ان میں سے ہو جو بڑا غور کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ادھر نہیں، خدا کے بندے ادھر کی بات ہے۔ یستمع الیک، آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، ویسے نہیں غور کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور کر دیا ہے ہم نے ان کے دلوں پر اکنتن، پردہ، کس سے کہ سمجھ سکیں اس کو، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں وقرا بوجھ ہے یا موبائل والا دھاگا، وقرا سامنے ایسے بیٹھے ہوتے، اور آدمی سمجھتا ہے سمجھی بیٹھا ہے، صحیح سمجھ رہا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر خیال کری، یہ ایسے بے ایمان ہیں کہ ان کے دلوں پہ ہم نے پکی مہریں لگا دی ہے، یہ جتنی توجہ کرتے ہیں اتنی ان پہ لعنت پڑتی ہے، اور بیٹھے ہوتے ہیں صرف نفاق کی وجہ سے آ بیٹھتے ہیں۔ لیکن اکنتن ان یفقہوا ہو، نرے غیر مقلد ہیں، ان کے ڈانٹ لگا دی، پردے کس سے کہ سمجھ سکیں۔ فقہ کا معنی کیا ہے؟ فقہ کا معنی سمجھ، فقہ کا معنی پشتوں میں کیا کہتے ہیں بھائی سمجھ کو؟ پوہا، سمجھ۔ فقہ کا معنی سمجھ ہے۔ غیر مقلد کہتے ہیں میں فقہ کو نہیں مانتا، یعنی عقل مندی کو نہیں مانتا، سمجھ کو نہیں مانتا، سوچ کو نہیں مانتا، گدھے پن کو مانتا ہوں۔ تو فقہ جہل کے مقابل میں ہے، جہل بھی نہیں، گدھے پن کے مقابل میں۔ گدھا جو ہے نا بالکل نہیں سمجھتا۔ ہاں بھئی، یہاں پر اشکال ہے۔ اشکال یہ ہے کہ جعلنا علی قلوبہم اکنتن، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں پہ مہر کر دی، تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ جب اللہ انہیں سمجھنے ہی نہیں دیتا تو ان کا قصور ہی نہیں، تو پھر انہیں جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ سمجھ گئے میری بات؟ یہ پرانے دور میں تو معتزلہ کرتے تھے اعتراض، آج ملحدین کر رہے ہیں یہی اعتراض معتزلہ والے، کہ جب اللہ نے خود مہر کر دی، اب اگر اسے سمجھ نہیں آتی تو اس کا کون سا قصور ہے؟ یہ عجیب بات ہے۔ ادھر تم کہتے ہو اللہ رحمان رحیم ہے، ادھر ان کے دلوں پہ مہر لگا کے کل قیامت کے دن جہنم میں ڈال دینا۔ تو اس لیے یہ بات سمجھو، جعلنا علی قلوبہم اکنتن، اس کے تین معنی ہیں، تین جواب ہیں۔ ایک جواب کیا ہم نے ان کے دلوں پر اکنتن ان یفقہوا ہو، پردہ اس بات سے کہ وہ سمجھ سکیں، یہ پردہ کر دیا۔ جواب، یہ پردہ کیوں کیا؟ ان کے کسب کا نتیجہ ہے، ان کا کسب ہے
اس قسم کیا ہے؟ انہوں نے ضد کی اور ضد پر مرتب ہوا اکنہ، ضد پر مرتب ہوا اکنہ۔ اس کی مثال، ایک مریض حکیم کے پاس گیا، حکیم صاحب نے اسے دیکھا، وہ اپنے کام گیا تھا، حکیم صاحب نے کہا بھائی تجھے تو جگر میں ہیپاٹائٹس ہو گئی ہے، ہاں بیمار ہو گیا ہے، تیرا جگر خراب ہے۔ اس نے حکیم کو کہا حکیم صاحب مہربانی اپنے کلینک پہ رہو، میں علاج کرانے نہیں آیا، میرا اور کام تھا۔ یہ چلا گیا، پھر کہیں حکیم سے ملاقات ہوئی، حکیم نے کہا بھائی آپ کی بیماری اب 50ویں درجے میں پہنچ چکی ہے، اگر کہتا ہے تو میں علاج کر دیتا ہوں۔ اس نے حکیم کو 4 گالیاں نکالی ہوئی، تجھے بڑا شوق ہے میرا علاج کرنے کا۔ اب تیسری دفعہ ملاقات ہوئی، حکیم نے کہا اب تیری بیماری 100 درجے پہ پہنچ گئی اور اب تم مرے گا، تیرا کوئی علاج نہیں۔ قصور کس کا ہے جی؟ کس کا قصور ہے؟ مریض کا ہے یا حکیم کا ہے؟ اب حکیم نے جو اطلاع دی تم مرے گا، یہ حکیم پر 302 کا کیس بھی کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے۔ اللہ نے آدمی کو فطرت بھی دی، عقل بھی دیا، انبیاء بھی بھیجے، رسول بھیجے، تشریع اور تکوینی دلائل قائم کیے، اور انبیاء سپیشل سمجھانے آئے کتابوں سے، اور پھر آدمی کی استعداد قبول کرنے نہ قبول کرنے کا اختیار دیا۔ اور چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اس کی طرف توجہ کرتا، انابت کرتا تو دروازے کھلتے، آگے انابت کرتا ہدایت ملتی ڈٹ جاتا، استقامت ملتی، یہ استقامت اختیار کرتا تو رابط علی القلب کا درجہ ملتا، جس کے بعد زوال ایمان متصور ہی نہیں ہے، اس کا تصور ہی نہیں۔ لیکن یہ پیچھے ہٹا، سب سے پہلے اس نے شک کیا، پہلا درجہ تھا۔ اب اس کے اختیار میں تھا ازالہ شک، کہ شک کو دور کرتا، محنت کرتا، اس شک کو دور نہیں کیا اور شک میں پڑا رہا، یہ کسبی چیز ہے۔ جب شک میں پکا رہا، ازالہ نہیں کیا، اب گمراہ ہوا۔ ابھی یہ دوسرا سٹیپ پہ بیماری کا بھی واپس آ سکتا ہے۔ زلال کے بعد اب اس نے جدال شروع کیا، تیسرے سٹیپ میں بیماری چلی گئی، آل حق سے پنگا لینا، لڑائی شروع کر دی، گالم گلوچ شروع کر دیے۔ اب جب جدال آیا تو جدال کے بعد مہر جباریت لگی۔ مہر جباریت کتنے درجے پہ آ رہی ہے؟ چوتھے۔ پہلے شک کے بعد زلال کے بعد جدال، اور جدال کے بعد مہر جباریت۔ یہ اکنہ کا درجہ چوتھا ہے، پہلے تینوں درجے کسبی ہیں۔ اور اس مہر کا مطلب اب اس کا دل اتنا پلیت ہو گیا کہ وہ حق کو قبول کرنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ لیکن اس میں بھی ایک آپشن رکھ دیا، وہ ہے خالص اللہ کی مہربانی۔ اس جملے کو سننا مولوی پھر بگڑ جائیں گے، پہلے کئی مولوی ناراض بھی ہوئے۔ مہر جباریت نام کس چیز کا ہے بھائی؟ اس استعداد کا ضائع کر لینا، قبول حق کی استعداد۔ اب مہر جباریت ایک اللہ کے کرم اور رحمت کا آپشن اب بھی باقی ہے، ورنہ اس کے جرم پورے ہو چکے ہیں کہ وہ چاہے تو اس مہر جباریت کو توڑ کر خالد بن ولید کو لے آئے، اکرمہ کو لے آئے، ابو سفیان کو لے آئے۔ یہ خاص اس کی رحمت
کا ایک آپشن ہے جو ملا کی سمجھ میں نہیں ہے، وہ صرف مورے جباریت پہ کھڑا ہے۔ اللہ کسی قانون کا پابند نہیں، وہ خود مقنن ہے۔ یہ قانون تمہیں سمجھانے کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ بھی ان قانونوں کا پابند ہو۔ اللہ وہ مورے کبھی توڑ بھی دیتا ہے اور آدمی کو لے آتا ہے۔ جدال ابو سفیان خالد بن ولید سے بڑا بھی کوئی جدال کسی نے کی ہے؟ یہ وہ لوگ تھے جو ہر جنگ میں پیغمبر کے مقابل تھے۔ احد میں انہی لوگوں نے 70 صحابہ کو شہید کیا تھا۔ وہ واشی جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، اور ہندا نے کیا چبایا تھا؟ نرا جھوٹا دا جھوٹ۔ یہ بھی خطیبوں کا جھوٹ ہے جو حضرت ہند نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا۔ تمہیں کس نے فون کیا؟ سارا شیعوں کا بکواس ہے، اور پھر پریشان ہو گئے۔ یہ جھوٹ ہے۔ آؤ، وہ واشی اتنا جدال کرنے کے باوجود بھی اللہ نے اس کو بھی ایمان دے دیا، اور پتہ کام کیا کیا؟ سبحان اللہ۔ وہ جو مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑائی ہو رہی تھی، اس میں بڑے قاری شہید ہوئے، حفاظ صحابہ شہید ہوئے۔ بڑی غضب کی جنگ تھی، معمولی جنگ نہیں تھی۔ واشی نے قسم اٹھائی تھی، اس نے کہا میں نے کافر جب تھا تو اسلام کے شعر کو مارا تھا، اور دعائیں کرتا تھا یا اللہ اس کی مکافات کیسے ہوگی؟ حضرت حمزہ جیسا آدمی میں نے مارا ہے، اب اس کا بدلہ کیسے ہوگا؟ وہ جو جنگ تھی مسیلمہ کے ساتھ، وہاں پر واشی نے منت مانی، اس نے کہا آج موقع مل گیا، آج میں اس کو۔ اور اس وقت جب قلعہ بند ہو گیا، کوئی جگہ نہیں تھی، بڑے صحابہ شہید ہو گئے، بڑے زخمی ہو گئے، تو اس واشی نے آواز لگائی، اور بھی صحابہ، اس نے کہا یار آپ مہربانی کرو، مجھے پکڑ کے قلعے کے اندر پھینکو۔ اندر ساری ان کی فوجیں تھی، مجھے ایک دفعہ پکڑ کے اندر پھینکو صحیح، آگے میں جانوں، میرا کام جانے۔ تو واشی کو انہوں نے پکڑ کے اندر پھینکا، اس نے سیدھا مسیلمہ پہ حملہ کر کے اسی کو مردار کر دیا۔ کہتے اب کوئی مسئلہ نہیں، ادھر اسلام کا شعر مارا، ادھر کفر کا بڑا گیدڑ مارا، مسیلمہ کذاب کو قتل کیا۔ تو یہ کبھی ہو جاتے ہیں، اس لیے بے فکر اس طرح بند نہ قانون کیا کرو۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی؟ تو یہ 3 درجے کسبی ہیں، اور چوتھے مقام پہ مہر جباریت، اور وہ اس استعداد کا گم ہو جانا۔ ایک یا یہ ان کے خیال کو بیان کیا گیا ہے۔ او حامیم سجدہ نکالو، سورہ حامیم سجدہ شروع، جلدی بھائی جلدی۔ آج چھٹی ہوئی ہے نا تو تمہارا مزاج ٹھیک نہیں رہا، انشاءاللہ اب 25 رمضان تک چھٹی نہیں ہوگی۔ یہ دیکھو کیا کہتی ہیں، فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ صفحہ 882۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، وہ خود کہتے ہیں ہمارے دل کس میں؟ فی أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ۔ تو یہاں پر جعلنا ان کے خیال میں، جعلنا کیا کہہ رہا ہوں؟ ان کے خیال میں، وہ خود کہتے ہیں ہمارے دلوں پہ مہرے ہیں، ہمارے کانوں میں پردے ہیں، آپ کی تعلیم ہم پہ اثر نہیں کرتی۔ تو یہ ان کے خیال کا بیان ہے۔ اور تیسرا یہ تشبیہ عدم قبول سے تشبیہ دینا مقصد ہے کہ جس طرح کسی آدمی کا یہ حال ہو،
اور وہ حق نہیں قبول کر سکتا، اسی طرح ان کا بھی یہ حال ہے کہ یہ حق قبول نہیں کر سکتے۔ تو ماض تشبیہ یہ دو معنی اور بیان ہوئے، لیکن اصل معنی وہ یہ پہلے والا کہ یہ ان کے قول کو بیان کیا گیا کہ وہ کہتے ہیں، ان کا خیال ہے۔ بعض مفسرین ادھر بھی گئے۔ دوسرا یہ بھی بیان کیا، تو بہرحال کچھ سمجھ آ گئی نہیں؟ حتیٰ اذا جاؤکا، حتیٰ کہ جب آتے ہیں تیرے پاس، یجادلونکا، خواہ جھگڑے ڈالتے ہیں، سمجھتے کچھ بھی نہیں۔ یقول الذین کفروا، تشریح مجادلہ، کیسے جھگڑا ڈالتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں کفر کیا، ان ھذا، نہیں یہ مگر اساطیر الاولین، پہلوں کی گپ شپ۔ اساطیر الاولین، ان میں ایک بزرگ تھا امیہ وغیرہ، یہ کہیں عجم میں آ گیا، وہاں پہ اسفندیار، آپ کا نہیں اسفندیار، وہاں کا، اور سکندر نامے اور چند کتابیں لی، اور اس نے اپنی علیحدہ فضائل اعمال بنا لی، پورا نصاب۔ یہ ادھر بیٹھ جاتا، ادھر آؤ، سارے مشرک اکٹھے ہو جاتے، یہ تعلیم کراتا تھا۔ او سکندر نامہ آ رہا ہے، اسفندیار آ رہا ہے، فلانا بات، یہ کہانیاں تھی، یہ کہانیاں سناتا۔ پھر یہ آئے اکٹھے ہو کے، روایات میں موجود ہے جہاں پر اس آیت کے تحت بھی یہ سارے اکٹھے ہو کے آئے، اس نے بھی سنا۔ نضر بن حارث، اس طرح اور بھی بزرگ تھے جو وہاں تعلیم کرتے تھے، انہوں نے سنا، نئی بات تو کوئی نہیں، اس طرح کہانیاں تو ہم بھی سناتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی تعلیم شروع کر رکھی تھی۔ یہ آج نہیں آپ پریشان ہوں بھئی ادھر المحنت شریف تھے، ادھر فلانی شریف تھے، یہ شریفیں پہلے بھی پڑھی جاتی تھی۔ تو یہ سارے، نضر بن حارث پورا وفاری تھا، اور اس نے ساری کتابیں رکھی ہوئی تھی، بھئی قرآن سے لوگ توجہ ہٹا لیں اور میرے قصے کہانیاں سنیں۔ یہ ان ھذا الا اساطیر الاولین،